بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں. اور کربلا کا ذکر کرنا بے حد ضروری، عزاداری بے انتہا ضروری. یہ سب ضروری کیوں ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ مقصد کربلا و امام حسین علیہ السلام کی فکر کو ہم سمجھ سکیں، جان سکیں، محسوس کر سکیں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کر سکیں اور اس کو سنتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں. وہ لوگ جو اپنی زندگی میں علم حاصل کرتے ہیں اور اپنی اس کیے ہوئے حاصل علم سے اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لے کر آتے، یعنی جن تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ آپ کو اپنی زندگی میں صفائی کس طرح سے رکھنی ہے، آپ جان گئے کہ صفائی ستھرائی کا کیا فائدہ ہے، کیا اس کی اہمیت ہے. اب اس کا فائدہ تو آپ کو پتہ چل گیا، لیکن اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کیا، امپلیمنٹ نہیں کیا، تو وہ جاننا نہ جاننے کے برابر ہوگا، بلکہ زیادہ ورس ہوگا ان لوگوں سے جو نہیں جانتے. یعنی آپ جان چکے ہیں مگر آپ جان کے بھی اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر رہے. سملرلی وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام سے واقف ہی نہیں، ان کی وہ ذمہ داری نہیں ہے نسبتاً ان کے کہ جو امام حسین علیہ السلام اور اس شخصیت سے واقف ہیں. جو لوگ ان کی شخصیت سے واقف ہیں ان کو اس بات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپلائی اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ ریپریزنٹیٹیو بن جائیں حسینی عزا کے، حسینی کردار کے اور حسینی فکر کے. اب اس فکر کو جاننے کے لیے، اس فکر کو سمجھنے کے لیے، اس فکر کا شعور رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے، بلکہ لازم و ملزوم ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی فکر کو اور ان کے مقاصد کو سمجھیں. کیسے سمجھیں گے؟ ان کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے وہ جو کانورسیشن ہے، جو ان کی گفتگو ہے، جو انہوں نے کی ہے مختلف مقامات پر، خطبات دیے ہیں مختلف مقامات پر. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کوفیوں نے بہت سارے خطوط لکھے. اپنے پچھلے پروگرام میں، پچھلے سیشن میں ہم لوگوں نے اس جو آخری خط تھا جو ہانی اور سعید قاصد جو دو تھے وہ لے کر آئے امام حسین تک، اس کا جب مولا نے جواب دیا، وہ کیا دیا وہ آپ سن چکے ہیں. آج امام حسین علیہ السلام نے بیضہ کے مقام پر جو خطبہ دیا وہ بہت ہی اہم خطبہ ہے. اس اہم خطبے کو جب آپ سنیں گے، جب آپ سننے کے بعد اس کے اوپر میڈیٹیشن کریں گے، اس کو میڈیٹیٹ کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، تو یہ مہینہ جو ہے نا، یہ بالخصوص صرف سننے کا اور پڑھنے کا نہیں ہے، یہ میڈیٹیٹ کرنے کا مہینہ ہے، یہ غور و فکر کرنے کا مہینہ ہے، یہ تدبر کرنے کا مہینہ ہے. جس طرح سے قرآنی آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر تدبر کیا جائے، ان کے اوپر سوچ بچار کیا جائے، تو وہ سوچ بچار کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہزاروں سال کی عبادت سے بڑھ کر ہیں. Because you are thinking about something and you are bringing change in your life. Your life is changing. Life around you, people around you are feeling that change and experiencing that change. اس چینج کا نام ہے اس تدبر. اور یہ کب ہوتا ہے چینج آتا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہی نہیں صرف، سنتے ہی نہیں صرف، بلکہ اس کے اوپر میڈیٹیٹ، سوچ بچار، تدبر کرتے ہیں. میں وہ جو بیضہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، میں ضرور آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کو سن کے جناب حر، جنہوں نے 2 محرم کو، 2 محرم کو جنہوں نے آپ کو روکا کربلا کے نینوا کے اس میدان میں، جب انہوں نے یہ خطبہ سنا تو ان کا دل بھی موم ہو گیا. دعا اس بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ہمارے اور آپ کے اور ہمارے دلوں کو اس طرح سے موم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے بعد ہماری زندگی میں صرف سوچ نہیں بلکہ ہمارا عمل بھی بدل جائے. تمام تعریفیں اور ہم رب العالمین کے لیے ہے. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اور حمد رب العالمین کے لیے،
اے لوگو، اللہ کے رسول میرے نانا نے فرمایا تھا، جب تم دیکھو کہ ایسا مسلمان ظالم حاکم جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں حلال سمجھے اور اللہ سے جو وعدہ اس نے کیا مسلمان ہوتے ہوئے کہ دین پر چلیں گے اور اس کو توڑ دیا اور حضور کی سنت کے خلاف طرز عمل اختیار کیا اور لوگوں میں وہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، اور جس شخص نے یہ سب ظلم ہوتے دیکھا، دس از این امپورٹنٹ پارٹ ناؤ، ایک شخص ہے جو ظلم کرتا ہے، ایک شخص ہے جو حکمرانی کرتا ہے، مگر آگے ہم سب عوام الناس کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بات جو ہے وہ اب آ رہی ہے کہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، اور جس شخص نے، اور یہ بات آپ یاد رکھیے، حکومت سے مراد صرف اور صرف دنیا کی حکومت نہیں ہے، حکومت سے مراد صرف اور صرف آپ کے ملک کی حکومت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر میں اگر اس چیز کو تھوڑا سا اور کھول کے جو میں اپنے حساب سے سمجھنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اس ظلم سے یہاں پر حکمرانی جو ہے وہ آپ یہ یاد رکھیے، یہاں پر حکمرانی آپ کے اپنے گھر کی بھی ایک حکومت ہوتی ہے، آپ اپنے گھر کے حاکم ہوتے ہیں، آپ اس میں بھی کس طرح سے انصاف کر رہے ہیں، عدل کر رہے ہیں، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ امام فرماتے ہیں کہ کیا اور لوگوں میں وہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، اور جس شخص نے یہ سب ظلم ہوتا دیکھا، نہ زبان سے اعتراض کیا نہ فعل سے روکا، پھر اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا کہ جہاں اس ظالم کو دوزخ میں ڈالے گا، ان دیکھنے والوں کو بھی دوزخ میں ڈالے گا۔ یعنی اگر فار ایگزامپل آپ کے اپنے گھر میں بھی، یہ تو خیر بات ایک بڑے لیول کے اوپر امام فرما رہے ہیں، مگر اگر آپ کے اپنے گھر میں بھی ایک حاکم ہے، ایک شخص ہے جو حکومت کرنے والے اور وہ ظلم کر رہا ہے، اور آپ اگر خاموش ہیں، اپنے زبان سے اور اپنے فعل سے اس کو روک نہیں رہے یا اس کے اوپر آپ پروٹیسٹ نہیں کر رہے، تو آپ کو بھی جو ظلم آپ کے اوپر ہو رہا ہے اس کی بھی سزا یہ دی جائے گی کہ وہ آپ بالکل ظالم شخص کے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے شیطانی حکم مانا، اس کی پیروی کی، اللہ کا حکم ترک کیا، چھوڑ دیا، زمین میں خرابی کر دی۔ اللہ نے جو قانون بنائے ان کو معطل کر دیا اور مال غنیمت کو حلال سمجھ لیا۔ اللہ کے حرام کو حلال اور اللہ کے حلال کو حرام بنا دیا۔ اب یہاں پر میں رک کے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ آج کے اس دور میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، آپ یقین کیجئے حرام کرنا زیادہ آسان ہے، جھوٹ بولنا زیادہ آسان ہے، افیئرز چلانا زیادہ آسان ہے، نسبتاً اس کے کہ آپ حلال کریں، نسبتاً اس کے کہ آپ سچ بولیں، نسبتاً اس کے کہ آپ شادی کر لیں۔ جب آپ شریعت کے اوپر چلتے ہیں، جب آپ وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں محمد و آل محمد نے کرنے سکھائے، جب آپ وہ کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، آقا دو جہان نے جو تعلیمات دی ہیں اس کی بات کرتے ہیں، تو دنیا آپ کو ایک کارنر میں لگا دیتی ہے، پھر آپ کے اوپر ایسے لان تان کرتی ہے، پھر آپ کے اوپر ایسی ایسی باتیں کرتی ہے، پھر آپ کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتی ہے کہ جو حق پر چلنے والا ہوتا ہے وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق پر، حلال پر، سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امام حسین کا وہی ایک جملہ جس کو سمجھ آ جائے تو وہ اس کی زندگی بن جاتی ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ پھر پورا زمانہ اگر آپ حق پہ ہیں، آپ رب کے احکامات پر چل رہے ہیں، آپ آقا کی شریعت پر چل رہے ہیں، اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں، اب پوری دنیا، آپ کے اپنے، آپ کے پرائے، دنیا والے، دوست، ارد گرد کے نیبرز، ہر کوئی آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ کے دل کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ در حقیقت حق پہ ہیں، پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ وہ لوگ
جو آپ کے خلاف ہوتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے حلال پر آپ پہ لان تان کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے حلال پر آپ کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر طنز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو، جب آپ یقین کامل کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں تو اللہ ان لوگوں کو اس دنیا میں عبرت کا مقام بنا دیتا ہے، اور پھر پوری دنیا دیکھتی ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل ہے۔ آگے امام ارشاد فرماتے ہیں، اور آج کا یہ دور اگر ہم دیکھیں تو یقین کیجئے ایز آئی ہیو مینشن بیفور کہ حلال کرنا آج کے اس دور میں زیادہ مشکل ہے نسبتاً چپ کر کے خاموشی کے ساتھ حرام کرنے کے۔ This is about time for all of us, all the Muhammadi, all the Alawis, all the Hussainis, all the Zainabis, to stand up for haq, because حل من ناصر ینصرنا کی آواز تو ہر لمحے آ رہی ہے، ہر لمحے یہ صدا بلند ہے، مگر بات اس بات کی ہے کہ ہمیں لبیک یا حسین کہنے کی ضرورت ہے۔ anyway آگے امام ارشاد فرماتے ہیں، اب ساری دنیا سے بڑھ کر جس پر یہ حق عائد ہو گیا، اب امام فرما رہے ہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، مقصد کیا ہے میرا یہ خروج کرنے کے لیے، مدینے سے میں کیوں نکل رہا ہوں، مکہ سے میں نے کیوں احرام کو سمیٹا اور اب میں آگے نکل رہا ہوں جہاد کے لیے، کہ اب ساری دنیا سے بڑھ کر جس پر یہ حق عائد ہو گیا وہ میں فرزند رسول حسین ابن علی ہوں۔ دنیا خاموش رہے تو رہے، مگر میں خاموش نہ رہوں گا اور حق پر ثابت قدم رہوں گا، والسلام۔ تو یہ وہ خطبہ تھا کہ جس کو سننے کے بعد جناب حر کی سوچ، جناب حر کا دل، جناب حر کی جو فکر ہے وہ بیدار ہوئی، اور ایسی بیدار ہوئی کہ بس پھر دنیا نے دیکھا کہ جب کوئی باطل کے مقابلے، باطل جب حق کی طرف پلٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، وہ شخصیت، وہ ہستی جو با کمال ہیں، با عصمت ہیں، بے مثال ہیں، اپنی ذات میں وحدہ الا شریک ہیں، ایک ایسی شخصیت کا رومال آپ کو ملتا ہے۔ یہ باطل سے حق کا سفر جو ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے، بڑا لڑکھڑا کے آتا ہے۔ یو ہیو ٹو لیٹ گو آف سو مچ، یہ سب کچھ آپ کو دینا پڑتا ہے، مگر جب ایسا ہوتا ہے تو پھر دنیا میں جو عزت ملتی ہے، جو دنیا میں عصمت آپ کی بڑھتی ہے، وہ پھر دنیا دیکھتی ہے کس طرح سے جناب حر کو وہ مقام ملا، وہ عزت ملی، وہ تکریم ملی، کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اتنا بڑی غلطی اور گناہ کرنے کے بعد جب رخ ہوا، جب ریئلائزیشن ہوئی دیٹ آئی واز رانگ، جب ریئلائزیشن ہوئی کہ اب ہم حق اور باطل کی جنگ میں ہیں، میں باطل کے ساتھ ہوں اور مجھے سفر نور میں، اندھیرے میں ہوں اور مجھے نور کا سفر کرنا ہے، جب یہ ہوا، ان کا فیصلہ ہوا، پھر اللہ نے کس طرح سے نوازا کہ اس کربل کے میدان میں، کہ جہاں پر ان لوگوں میں شاید نام بھی اپیرنٹلی نہیں لکھا گیا تھا جو وہاں پر موجود تھے، مگر سب سے پہلے قربان ہونے والی جو ہستی، جو شخصیت تھی، وہ جناب حر کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آج کے روز یعنی 2 محرم وہ دن تھا کہ جب امام کا ورود ہوا اور یہاں پر امام نے اپنے خیام لگائے اور یہ جناب حر نے ان کو روکا، مگر کس طرح سے اس زمین کربلا پہ مقدر بدلا جناب حر کا۔ جب بھی مقدر بدلتا ہے، جب بھی تقدیر بدلتی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں فیصلے لینے پڑتے ہیں، اور بڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں، تبدیلی لانی پڑتی ہے، اور بہت بڑی تبدیلی لانی پڑتی ہے، اور اس کے لیے یقین کامل ہونا، اس کے لیے اس بات کا یقین ہونا کہ جو ہم جس کی اقتدا میں ہیں وہ حق پر ہے، وہی
اللہ کا نمائندہ ہے، وہی حجت اللہ ہے، وہی ولی اللہ ہے۔ جب یہ یقین ہوتا ہے، جب صداقت اور امانت کا یقین ہوتا ہے، جب آپ کو حقانیت کا یقین ہوتا ہے، پھر زندگی اور پھر تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں کہ جس طرح سے جناب حر کی آسان ہوئی۔ آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی محمد و آل محمد کے اس سفر کے بدلے میں، اس سفر کے صدقے میں اللہ ہماری زندگیوں کو آسان کر دے، ہم کہیں پر بھی کھڑے ہوں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم حق پر ایمان لاتے ہوئے کھڑے ہوں، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ جس طرح سے جناب حر نے لبیک کہا، اس طرح سے ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں لبیک کہہ سکیں، حق کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، اور حق کی راہ میں لبیک کہتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں، کیونکہ یہ تمام ہستیاں، یہ تمام شخصیات سے محبت، ان سے جو ربط ہے، جو ان سے جو متمسک ہونا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ قربتاً اللہ، کہ جس کی نیت ہم ہر چیز میں کرتے ہیں ہمیں اللہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کو اس طرح سے ہمیں توفیق اللہ عطا فرمائے کہ ہمارے دل وہ اس طرح، ہماری کیا اوقات کہ ہم خود بدل سکیں، وہ اس طرح سے بدل دے کہ جس طرح سے اللہ کی ذات نے دل جناب حر کو، قلب جناب حر کو بدلا، اور کس طرح سے پوری دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور آخر میں چند الفاظ ہیں، کچھ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ بہت ہی خوبصورت جناب افتخار عارف صاحب کا بہت ہی خوبصورت کلام ہے، یہ کتاب ہے شہر علم کے دروازے پر، جو انہوں نے مجھے دی تھی، اور اس کے اندر بہترین الفاظ، بہترین پوئٹری، پیس آف پوئٹریز ہیں۔ ضرور آپ یہ پڑھیے کہ نہ معجزہ ہے کربلا، نہ حادثہ ہے کربلا، نہ معجزہ ہے کربلا، نہ حادثہ ہے کربلا، جو خون سے لکھا گیا وہ فیصلہ ہے کربلا۔ یہی نہیں کہ صرف اپنے عہد میں ہو آج بھی، یہی نہیں کہ صرف اپنے عہد میں ہو آج بھی، جہان مصلحت میں حرف برملا ہے کربلا، اور ہر ایک جبر کے خلاف خیر کے محاذ پر جو مستقل بپا رہے وہ معرکہ ہے کربلا۔ مدینہ و نجف کی خاک پاک اور اس کے بعد حسین مرکز وفا ہیں، دائرہ ہے کربلا۔ سنان و خنجر و کمان، مشق و چادر و علم، سنان و خنجر و کمان، مشق و چادر و علم، نشانیوں کا ایک عجب سلسلہ ہے کربلا۔ نہ معجزہ ہے کربلا، نہ حادثہ ہے کربلا، جو خون سے لکھا گیا وہ فیصلہ ہے کربلا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم پہ وہ ایسی نظر کرم کر دے، ہم پہ وہ ایسا فضل کر دے، ہم پہ اپنی رحمتوں کی ایسی نور کی بارش کر دے کہ ہم جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو حق کے ساتھ کھڑے ہو کر فیصلہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی، ہم گناہ گار ہیں، بے شک ہم خطا کار ہیں، ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، بارہا کرتے ہیں، چھوٹے بڑے معاملات میں کرتے ہیں، مگر اللہ کی جو نظر کرم ہوتی ہے، اللہ کی جو دی ہوئی توفیق ہوتی ہے، ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، مگر یہ جو اللہ کی توفیق ہوتی ہے یہ ہمارے مقدر کو بدل دیتی ہے۔ اس لیے جب دعا کرتے ہیں تو صرف اور صرف محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں ان مقرب ہستیوں کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا قرب مانگیں۔ یہ جو نجات ہے وہ اللہ کی قربت میں ہے، جو سکون ملتا ہے وہ اللہ ہی سے کنیکشن کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ ہمیں حق پہ کھڑے ہونے والوں میں رکھے، اور اللہ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والوں میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔